بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے آج سے دوبارہ بین الاقوامی فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میں اب فضائی حدود کے علاوہ سمندری راستوں سے بھی آمد و رفت ممکن ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا کی سنگین صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب نے 21 دسمبر کو فلائٹ آپریشن معطل کر دیا تھا اور بعد میں 27 دسمبر کو اس میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی تھی، جو آج اتوار 3 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ سعودی حکام کے مطابق صحت کے حکام کی جائزہ رپورٹ کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرحدیں بند کرنے کے فیصلے میں مزید توسیع کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکی فارن پالیسی میگزین نے لکھا ہے کہ لداخ میں بھارت چائنا کو پیچھے دھکیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بھارت بدترین معیشت کی وجہ سے طویل لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ میگزین کے مطابق بھارت اور چائنا کے درمیان لداخ کا تنازع برقرار ہے۔ گزشتہ مئی میں شروع ہونے والے بحران نے جون کے وسط میں سنگین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ 6 نومبر کو دونوں ممالک کے درمیان آخری بات چیت ہوئی تھی، جو بے نتیجہ ختم ہو گئی تھی۔ سرد ترین مقام لداخ میں دونوں ممالک کی آرمی ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ میگزین کے مطابق بھارت کی جانب سے معاشی پابندیاں چائنا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بھارت کسی بھی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکی میگزین مزید لکھتا ہے کہ چائنا کے ساتھ لڑائی سے بھارت کو اپنی خود مختارانہ خارجہ پالیسی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ بھارت کے پاس دوسرا آپشن کھل کر دفاعی پوزیشن لینا ہے۔ اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعیناتی چائنا کو مزید پیش رفت سے روک سکتی ہے۔ سرد ترین موسم علاقے کا جغرافیہ اور لاجسٹک سپورٹ کے لحاظ سے بھارت چائنا کی نسبت زیادہ مشکل پوزیشن میں ہے۔ 13 لاکھ سے زائد اہلکاروں کے لیے بھارت کو ایک بڑا بجٹ مختص کرنا پڑتا ہے۔ چائنا کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں بھارت کو مزید بجٹ درکار ہوگا۔ بھارت کی کمزور معیشت، بھارت کے اندرونی حالات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں بوڑھی پاکستانی خاتون کے گاؤں کی پنچایت کا سربراہ ہونے کے انکشاف پر حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ علی گڑھ کے علاقے ایٹا میں گاؤں کی سربراہ 65 سالہ خاتون بانو بیگم پر پاکستانی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بانو بیگم واقعی پاکستانی شہریت کی حامل ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اس دوران انہوں نے بھارتی شہریت حاصل کرنے کی بارہا کوششیں کی، لیکن اس میں ناکام رہیں۔ اچھی طبیعت اور خوش اخلاقی کے باعث وہ گزشتہ برس گاؤں کی پردھان بن گئی۔ شکایت درج ہونے پر بانو بیگم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ان کی پریشانیوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے۔ پولیس نے تفتیش کے بعد بانو بیگم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بھارتی کسان تنظیموں نے دھمکی دی ہے کہ کل ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہوئے تو 26 جنوری یوم جمہوریہ پر دارالحکومت دہلی میں ٹریکٹر ٹرالی پر پریڈ نکالی جائے گی۔ اس سے پہلے دہلی کے آس پاس کے کسانوں کو ٹریکٹر ٹرالیوں سمیت 25 جنوری کو دہلی پہنچنے کے لیے کہا جائے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ پیر کو حکومت کے ساتھ کسان تنظیموں کے مذاکرات کا ایک اور دور متوقع ہے، لیکن کسان تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ معاہدہ نہ ہونے پر کسان تنظیمیں پورے ملک میں تحریک تیز کر دیں گی۔ ہر شہر میں دھرنے اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ 4 جنوری کو حکومت کے ساتھ بات چیت کا 8واں دور ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کروائی جائیں۔ اس سلسلے میں UN کمیشن آف انکوائری کا قیام عمل میں لایا جائے۔ خواتین کی تنظیم دختر ان ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کے خلاف بے بنیاد الزامات ختم کرانے اور انہیں مکمل قانونی تحفظ مہیا کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھارتی حکومت سے بات کی جائے۔ خواتین کی تنظیم دختر ان ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو 2016 سے ہندوستانی قید میں رکھا گیا ہے۔
وہ فی الحال نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہے۔ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تمام من گھڑت الزامات کو واپس لیا جائے۔ ان رہنماؤں کو کورونا کے باعث جیلوں میں خطرہ ہے، انہیں فوری رہا کیا جائے۔ امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کی ویٹو پاور کو زیر کرتے ہوئے انہیں شکست دے دی ہے۔ صدر کا ویٹو کیا گیا دفاعی بجٹ بل امریکی سینٹ نے منظور کر لیا ہے۔ سینٹ میں 100 میں سے 80 نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیے ہیں۔ عہدہ چھوڑنے سے پہلے صدر ٹرمپ کو یہ ایک بڑا دھچکا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اکثریت والے سینٹ میں بھی صدر ٹرمپ کی مرضی نہ چل سکی، پہلی بار ان کا ویٹو بے اثر ہوا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ چائنا میں قدرتی گیس کی پیداوار 2025 تک خام تیل سے بڑھ جانے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنا کی سب سے بڑی کمپنی CNPC کی قدرتی گیس کی پیداوار 2020 کے آخر تک بڑھ کر 130 ارب مکعب میٹر تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 2019 کے مقابلے میں 11.6 زیادہ ہے۔ کیرالا میں ایک ہندو تنظیم متحدہ فرنٹ نے ایک بیکری کے باہر آویزہ سائن بورڈ کو محض اس لیے زبردستی اتروا دیا کہ اس پر حلال فوڈ دستیاب ہے، تحریر تھا۔ چائنا کے دریائے یانگسی پر قائم پن بجلی گھر نے 2020 میں 1.11 کروڑ کلو واٹ بجلی پیدا کی ہے، جو کہ ایک نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ 2016 میں برازیل کے ایٹائپو ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کا 1.3 کروڑ 80 لاکھ کلو واٹ پن بجلی پیدا کرنے کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا کو امید ہے کہ امریکہ کی اگلی انتظامیہ معقول رویہ اختیار کرتے ہوئے چائنا کے ساتھ بات چیت کا دوبارہ آغاز کرے گی۔ معمول کے دو طرفہ تعلقات کو بحال اور تعاون دوبارہ شروع کرے گی۔ چائنا امریکہ تعلقات ایک نئے دراہے پر آ چکے ہیں، امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر چائنا کے حوالے سے امریکی پالیسی سازوں کی سنگین غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ چائنا کو نام نہاد سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور اس غلط فہمی پر مبنی ان کی یہ پالیسی بالکل غلط ہے۔ حالات اور واقعات نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ کی چائنا کو دبانے اور نئی سرد لڑائی شروع کرنے کی کوشش سے نہ صرف دونوں ممالک کے لوگوں کے مفادات کو سنگین نقصان پہنچا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی شدید رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس طرح کی پالیسی کو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی۔ اس پالیسی کا انجام ناکامی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ لوگ چائنا کی تیز رفتار ترقی سے بے چین ہیں، لیکن اپنی برتری برقرار رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ دوسروں کی ترقی کو روکنے کی بجائے خود میں بہتری لانا ہے۔ آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں مقامی طور پر کورونا کیسز میں اضافے کے باعث چہرے کے ماسک لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ شاپنگ سینٹرز، عوامی یا مشترکہ ٹرانسپورٹ، تفریح کے اندرونی مقامات، عبادت گاہوں، بالوں اور خوبصورتی کے مراکز جیسی بند جگہوں پر چہرے کے ماسک لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد کو موقع پر ہی 200 آسٹریلوی ڈالرز تقریباً 153.7 امریکی ڈالر جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان بلوچستان کے علاقے مچھ میں نامعلوم افراد نے 11 کانکنوں کو پکڑ کر جان سے ہی مار دیا۔ نامعلوم افراد کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کو پکڑ کر پہلے پہاڑوں پر لے گئے، جہاں انہوں نے پھر یہ کارروائی کی۔ چند روز قبل بھی دوستو آواران میں 7 اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے پولیس یونیفارم میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے والے میاں بیوی کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان پولیس یونیفارم میں اپنی ویڈیوز اور تصاویر بناتے تھے اور ٹک ٹاک پر شیئر کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے پولیس یونیفارم، لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں پنجاب فری وائی فائی پروجیکٹ کو بند کر دیا ہے۔ سال 2017 میں اس وقت کی حکومت نے لاہور اور ملتان سمیت صوبے کے 200 مقامات پر مفت سہولت مہیا کرنے کے لیے پنجاب وائی فائی منصوبہ شروع کیا تھا۔ سہولت ختم ہونے سے صوبے بھر کے تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلبہ، ریسرچ اسکالرز اور صحافی مفت وائی فائی کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں۔
دوستو یاد رہے کہ پنجاب کی یونیورسٹی اور کالج کے طلباء اور طالبات مفت سہولت سے مستفید ہو رہے تھے۔ لاہور پریس کلب میں صحافیوں کے لیے بھی وائی فائی کی مفت سہولت میسر تھی، جبکہ لاہور ایئرپورٹ، میٹرو بس اسٹیشن، لاہور ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر پبلک مقامات پر مفت وائی فائی کی سہولت دستیاب تھی۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے فارغ کیے گئے سینئر رہنماؤں نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس سے پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جے یو آئی کے پرانے کارکنان سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے جامعہ مدنیہ کے محتمم میاں رشید کو فون کر کے بتایا کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، جس پر میاں رشید نے کہا کہ جامعہ مدنیہ کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ جامعہ مدنیہ جمعیت علماء اسلام کا مرکزی دفتر ہے، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ مولانا محمد خان شیرانی نے جامعہ مدنیہ میں نماز ظہر ادا کی اور میڈیا سے مختصر گفتگو بھی کی، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے چوک یتیم خانے میں بھی جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور یہاں کارکنان سے خطاب بھی کیا۔ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کے ایسے سینکڑوں کارکنان موجود ہیں جو جے یو آئی سے وابستہ تو ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان سے ناراض ہیں۔ مولانا محمد خان شیرانی ایسے وقت میں جامعہ مدنیہ لاہور پہنچے تھے جب مولانا فضل الرحمان سمنا آباد لاہور میں موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ پارٹی میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے بلکہ کانٹ چھانٹ کی جا رہی ہے، جس کے جواب میں مولانا شیرانی نے کہا تھا کہ پارٹی میں کانٹ چھانٹ بارے مولانا ہی بتا سکتے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں بیوی کے تشدد اور گالیوں سے پریشان ہو کر اپنی موت کا ڈرامہ رچانے والے شوہر پردیپ کمار کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 37 سالہ پردیپ کمار لاپتہ ہو گیا تھا، جبکہ اس کے بستر اور کمرے کے فرش پر خون کے دھبے کے نشانات تھے، جس پر اہلیہ 33 سالہ کماری نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران گھر سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر نقلی داغوں والی خالی بوتل ملی اور بوتل کی مدد سے پولیس نے اس کو بازیاب کروا لیا۔ شوہر پردیپ کمار نے پولیس کو بتایا کہ یہ سارا ڈرامہ اپنی بیوی سے نجات حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا، کیونکہ وہ مجھے نہ صرف مارتی تھی بلکہ بات بات پر گالیاں دیتی اور برا بھلا بھی کہتی تھی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی اہلیہ کو ہم نے سمجھایا ہے کہ مار پیٹ سے ذرا گریز کرے۔ دوستو ہوگی کوئی مریم نواز جیسی، مائن نہ کیجیے گا میں محاورتاً کہہ رہا ہوں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔